اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ سورہ حشر کا آخری رکوع میں نے درس کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ سورہ حشر کا آخری رکوع ہم عموماً نمازوں میں تلاوت کرتے رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں اکثر۔ سننے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ یقیناً یاد بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے یہ حفظ بھی کر رکھا ہو، کیونکہ اکثر جو ہے وہ اس کی بڑی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ تلاوت کے حوالے سے۔ تو ہم آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں اور جنت میں جانے والے دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر شے کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنے اپنی اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کا آخری رکوع اور اس کی ترجمہ رکھا ہے۔ اب ہم اس کا تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تھوڑا سا ذہن میں رہے کہ سورہ حشر کی یہ جو آیات ہیں، ان سے پہلے جو ہے وہ منافقین کو کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو منافقین جو مدینے میں چیزیں کیا کرتے تھے۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ قرآن کا یہ اصول ہے کہ جب کبھی منافقین کو تنبیہ پکڑ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ان کی گرفت کی جاتی ہے کسی چیز پہ، ان کو پکڑا جاتا ہے کہ تم یہ کر رہے تھے، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ تنبیہ بھی کرتا رہتا ہے کہ شاید کہ ان میں سے کوئی لوگ ایمان لیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ پھر یہ منافقین کے لیے ہمارے سامنے کیوں اس کا درس دیا جا رہا ہے، یا ہم یہ آیات سے کیا اخذ کر سکتے ہیں۔
تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ الحمدللہ ہمارے درمیان اب ایسے لوگ موجود نہیں ہوں گے کہ جو نفاق اس طرح کا رکھتے ہوں کہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہوں لیکن اندر سے مسلمان نہ ہو. کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان کلچر میں پلے بڑے ہیں، ہمیں اس طرف ایسے کوئی حالات بھی نہیں ہے نعوذ باللہ کسی کو ایسی ضرورت پڑتی. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اس طرح کا نفاق تو الحمدللہ نہیں ہوگا، لیکن عملی طور پہ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوتاہی لغزش کر جائیں، ہمارے دلوں میں ایمان کی کمزوری آ جائے، جس میں کچھ یوں کہہ لیں کہ نفاق والی کچھ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. تو اس کو ہمیں یوں کہہ لیں کہ ہمیں یہ آیات پڑھنا اور یہ ساری چیزیں کرنا یہ کہ ہم بھی اپنا ضمیر جو ہے وہ اس کو ریکال کراتے رہیں اور تقوی اور خوف خدا کو ہم بار بار اپنے دل میں زندہ کرتے رہیں. کیونکہ نفاق اور نفس کی بندگی جو ہے یعنی ایگو، اور یوں کہہ لیں کہ بس آدمی اپنے نفس کا غلام ہو جائے، سیلف فش اتنا ہو جائے کہ بس اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے دنیا میں، مقصد کیا ہے. تو پھر یہ رکوع جو ہے وہ توبہ، خود احتسابی اور اللہ سے ڈر کی جو ہے وہ ہمیں ایک دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کو بار بار ریکال کرتے ہیں. تو اب جو نیکسٹ یعنی جو پہلی آیت ہے جس میں کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. تو اب کل تو ہم ٹمورو کے لیے یوز کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آخرت کو ایک بالکل ایسی چیز دکھانے کے لیے کہ جیسے کل آنا لازمی ہے. ٹمورو از جسٹ لائک ایویڈنٹ کہ بس کل تو ہوگی نا، اب آج ہے تو کل ہوگی. تو قیامت کے روز کو آج کے بعد آنے والا دن بتانا، یعنی کل یا ٹمورو کا انداز بتانا، کہ ایک ایسا انداز اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ کہ انسان کو سمجھایا جائے کہ نادان تم جو دنیا کی زندگی گزارو یہ بہت بڑی زندگی نہیں ہے. یہ اگر آپ بزرگوں سے پوچھیں، ہمارے شیخ یہاں موجود ہیں پروفیسر صاحب، ان سے آپ پوچھیں تو یہ کہیں گے ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات تھی، میں نوجوان تھا، ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے کہ میں جو ہے وہ میری شادی ہوئی یا یہ سب کچھ ہوا اور زندگی یوں گزر گئی، پل بھر میں زندگی جو ہے وہ گزر گئی، اور آج جو ہے وہ ہمارے بچے بھی جو ہے وہ جوانی سے جو ہے وہ ادھیڑ عمر کو جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو انسان جو ہے وہ آج جو لطف کے لیے، لذت کے لیے اور دنیا کی مشغولیات میں، دنیا کی چیزوں میں اتنا منہمک ہو جائے کہ وہ پھر کل کا اپنا نقصان کر لے. جیسے ہم اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہو کہ جس کے پاس جو ہے وہ سر چھپانے کے لیے کچھ نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، تو وہ کل کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا کھاؤں. تو اسی طرح سے یہ دنیا کی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہمیں اپنے کل کے لیے یعنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. اگر کوئی فرد اس دن، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے کہا کہ آخرت میں جو دیوالیہ ہوگا نا، تو وہ دیوالیہ کیا ہوگا؟ دیوالیہ وہ ہوگا کہ جس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں اور اس نے گناہ کیے ہوں تو وہ لوگوں کا حق مارے ہوں تو لوگوں کے حق کے بدلے میں اس کی نیکیاں بھی دے دی جائیں. تو اس دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے اس آخرت کی فکر یعنی ہمیں ہر وقت ہونی چاہیے. تو انسان کو یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس نے اپنا وقت کہاں گزارا، خود احتسابی کرے کہ وہ اپنی زندگی کو کن کاموں میں گزار رہا ہے، اپنے وقت کو کہاں خرچ کرتا ہے، اس کی صلاحیتیں کس ایفرٹس میں وہ لگا ہوا ہے، کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کہاں اپنی زندگی کا بیشتر وقت اور اپنی صلاحیتوں کا بیشتر وقت گزار رہا ہے. تو کیا وہ اپنا آخرت کا مستقبل سنوارنے کے لیے کوشش کر رہا ہے؟ مولانا لکھتے ہیں کہ کیا آخرت کا مستقبل سنوارنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، یا پھر جو ہے وہ دنیا کمانے اور دنیا کی عارضی زندگی میں اور اپنی قابلیتیں ساری اس راہ میں لگا رہا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سب کچھ حلال حرام کی تمیز کے بغیر اور دنیا کی زندگی میں اتنا غرق ہو جائے کہ وہ اس کو جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے ان سم اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بھلا دیا. اب یہاں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے ایک یعنی ایک ایسی بات کہ ہوتا کیا ہے، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بے خبر اور بے خوف ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کی زندگی میں کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس سے زیادہ کہ بس دیر از اے گاڈ، نتھنگ ایلس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا نفس بھلا دیتا ہے. ان کا نفس بھلا دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا نفس یہ کہ دنیا میں اپنی غلط حیثیت تعین کر لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں تو بس ہمیشہ کے لیے ہوں، میں نے اگر مرنا ہے تو جو ہے وہ ہمیشہ یوں کہہ لیں کہ مطلب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس خدا کے علاوہ وہ کسی کا بندہ نہیں ہے.
وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہونی، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے آزاد ہو کر ایک ایسی زندگی گزار سکتا ہے کہ جو خدا فراموشی پہ ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی خواہشات نفس کے لیے ایک ایسے چکر میں پڑتا ہے کہ وہ پھر یہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ آخرت بھی آنی ہے، اور پھر وہ بیسکلی اپنی شخص اور اپنی یعنی یہ بھول جاتا ہے کہ یہ میری شخصیت یا میرا مقصد کیا ہے، میرا مقصد بندگی رب ہے، اور وہ اپنے بندگی رب کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے رستے میں چل پڑتا ہے کہ جو اسے جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ غفلت انسان جو ہے وہ اللہ سے غفلت اس کو غلط راستوں کی طرف لے جاتی ہے، وہ غلط فیصلے کرتا ہے اور اس کی پوری زندگی پھر غلط راستے پہ پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ راہ راست پر استقامت میں اللہ کو شعوری طور پہ یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو شعوری طور پہ جو ہے وہ اپنا مددگار سمجھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چھوٹا سا ایک چیز ایڈ کرتا میں جاؤں گا، یہ تھوڑا سا ویسے تو وہ تصوف کے بہت بڑے یوں کہہ لیں کہ وہ ہیں، لیکن ایک بچے اچھے یعنی عالم بھی ہیں کہہ لیں ان کو، ویسے تو وہ احمد جاوید صاحب، تو وہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم سے اگر آج یہ کہا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہو، تو ہم کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ اچھا اللہ اگر آپ کا محبوب ہے تو آپ کو میں کاغذ قلم دیتا ہوں اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں لکھنا شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بس زبان سے تو بات کر رہے ہوتے لیکن شعوری طور پہ اس چیزوں کو اگر آپ دیکھیں دنیاوی محبوب شاعر لکھتے ہیں نا، شاعری اپنے محبوب کے لیے کیا کچھ قلابیں ملاتے ہیں، کیا کچھ شاعری میں لکھتے ہیں، آپ سے اگر آج کہا جائے کاغذ قلم دیں تو آپ کتنے پیجز کا اللہ تعالیٰ کے لیے مضمون لکھ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اپنا اور اللہ کی محبت کا تعلق کتنے پیجز کا لکھ سکیں گے؟ تو یہاں پر یہ جو آگے کی آیات آ رہی ہیں اس کو بھی میں آپ سے کہوں گا کہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے ذہن میں یہ بار بار تازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بھلا دے گا، اور ہمیں بھلا دیا تو پھر ہم تباہ ہو گئے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہی لوگ فاسق ہیں جو یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بھی بڑا ایک چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا ہے لیکن بہت اہم معنی رکھتا ہے کہ اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رہے کہ سکسیس، واٹ از دا سکسیس ان دس لائف، سکسیس کیا ہے کہ میں یہ زندگی ایسے گزار جاؤں کہ میں جنت میں جانے والوں میں شامل۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہاں پر ایک بڑا لطیف انداز میں بتایا کہ جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے یکساں نہیں ہو سکتے، برابر نہیں، دے آر ناٹ ایکول۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ حکیم ہے، وہ حکمت رکھتا ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار، ساری اس کی خصوصیات بیان کریں، اور نعوذ باللہ یہ ہم عقیدہ رکھیں کہ ایک آدمی جو گمراہ ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، حرام کھا رہا ہے، لوگوں کے حق غصب کر رہا ہے، اور پھر آخر میں وہ کچھ چھوٹی سی چیزیں کر کے کہے کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، میں تو بس جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے ایک سے نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والوں کے اعمال کچھ ڈفرینٹ ہونے چاہیے، ان کو کچھ اور ایفرٹ کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن کی ایک تو تاثیر اور انسان سے جواب دہی کا خوف دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ کچھ جگہوں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ جہالت کی بنیاد پہ اس نے یہ اپنے لیے پسند کیا کہ وہ بار اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بار مختلف چیزوں کو دینا چاہا لیکن انہوں نے اٹھایا، ظلمًا جہولا کے الفاظ استعمال۔ تو اب یہاں پر بھی اسی طرح سے ایک تمثیل دی جا رہی ہے کہ اگر یہ بار پہاڑوں پہ ڈالا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ خوف سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے دبا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کی کبریائی اور اس کلام کی جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے حضور جو بندہ خدا کی کبریائی بیان کرتا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کا فہم اتنا ہے کہ پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کو بھی اگر یہ نصیب ہوتا اور اس کو معلوم ہوتا کہ اس کے سامنے جواب دہی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہونے ہیں، تو وہ بھی خوف سے لرز اٹھتا کہ یہ کیا ذمہ داری کا بوجھ میرے اوپر لادا گیا ہے۔ تو لیکن حقیقت اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بے اسی کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ، نو سینس، ہمیں کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا،
ایکول چل رہے ہیں بالکل، جیسے ایک کافر زندگی گزار رہا ہے، ہم تھوڑی سی ڈفرینٹ اس لیے گزار لیں کہ ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہو، یا ہم نے کچھ عقائد اپنا لیے ہوں اور ہم نے کہا ہو کہ، اور پھر نعوذ باللہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے معاشروں میں جہاں پر مسلمان اور کافر ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، یو کے میں آپ چلے جائیں، ریسٹورینٹ میں جا کے آرڈر دے رہا ہے کہ ڈو یو سرو حلال، اور وہ گوشت حلال آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کین آئی ہیو وائن ایز ویل پلیز. ارے بھائی ابھی تو تم حلال گوشت مانگ رہے تھے، وہ یہ میں بس پی لیتا ہوں تھوڑی سی. اسی طرح سے ہم سود میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہوں اور کہتے ہوں کہ وی ڈونٹ ہیو اینی ادر وے ٹو گیٹ آؤٹ، ہمارے پاس تو کوئی رستہ ہی نہیں بچا. یا پھر ہم جو ہے اور گناہوں کے کاموں میں، ٹھیک ہے شادی بیاہ پہ ایک عجیب ہنگامہ، ناچ گانے، خواتین نوئی موریاں، ہم کہہ رہے ہوں کہ نہیں ہم تو مجبور ہیں جی، ثقافت ہے، یوں ہے وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں آدمی ذہن میں رکھے کہ پھر وہ اس کے عمل اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کو پتا ہو کہ جو ہے وہ آخرت ہونے والی ہے، اس کو تو یہ لاکھ ہو کہ خوف خدا سے وہ قرآن پڑھتا ہو سنتا ہو تو وہ تاثر لیے بغیر چلا جائے. قرآن کی آیات جو ہیں وہ اس کو بتا رہی ہوں اور پھر وہ اس پہ کوئی اثر ہی نہ پڑتا ہو. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہمارا سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں. ہم قرآن کو وہ اس طرح سے پڑھتے ہی نہیں کہ ہمیں اس کا فکر ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. تو مطلب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری روح خالی رہتی ہے، ہماری بے حسی طاری رہتی ہے ہمارے اوپر، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا بڑا مقصد ہے قرآن کا. وہ جیسے میں نے پہلے بھی شاید یہ بتائی ہوگی، قرآن کی فریاد ماہر القادری نے لکھی تھی. انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ جس طرح سے طوطا مینا کو چند بول رٹائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہے. مطلب ہم جو ہے وہ کچھ بچوں کو رٹا لگوا دیا. میرا مقصد ہرگز اس کی کوئی نعوذ باللہ کچھ ڈیگریڈ کرنا ہے، توہین نہیں ہے. مقصد سمجھنے کا یہ کہ یہ لازمی ہے، اس کے بغیر کیسے پڑھے گا. لیکن اس سے آگے بھی تو بڑھو میرے بھائی، قرآن کو سمجھنے کی طرف میں کیا ہے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ ایک بڑا احساس ہمارے ذہن میں رہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سوچو کہ کس طرح زندگی گزارا. اس کے بعد کی جو آیات ہیں، یعنی جو اس سے آگے میں ترجمہ پڑھوں گا، تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک جامع تعارف ہے ان ساری آیات میں. هو اللہ الذی سے شروع ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اور هو العزیز الحکیم پہ جا کے یہ آیت ختم ہو رہی ہے. یہ آیات اتنی اچھی ہیں کہ میں کہوں گا کہ ہر ایک کو یہ حفظ ہونی چاہیے، ہر فرد کو. ویسے تو یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے حفظ کریں، لیکن یہاں سے تو کم از کم لازمی اس کو حفظ کریں، اور پھر اپنی نمازوں میں اس کو پڑھیں. اور پھر جب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے ابھی، تو آپ اس کو ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس لفظ کے اندر کتنے بڑے معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود بیان کی. پھر وہ جو میں نے بات کی تھی اس سے ریلیٹ کریں کہ ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایک لفظ کا ایک پورا پیج ہونا چاہیے کہ جو اس کے نام کا، اسماء الحسنہ میں سے ایک نام کا ہمیں پورا پیج کے معنی آنے چاہیے. تب ہمارے دل میں فیلنگ آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، یعنی ایک وہ کس طرح کا جبار اور قہار ہے، کیا چیز. تو ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، جس نے یہ ذمہ داریاں تم پر ڈالی ہیں اور جس کے حضور بالآخر تمہیں جواب دہ ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو آنا ہے. تو اوپر کے مضمون کے بعد اب یہاں پر صفات الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ذات کی، وہ یہاں الہی صفات بیان کی گئی ہیں. تو اب یہاں پر یہ بیان خود بخود ایک انسان کو ایک موقع دے رہا ہے، ایک چانس دے رہا ہے کہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اس کی جو سابقہ اس کا جو سابقہ، یعنی ہی از ان فرنٹ آف بگ، دا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہو رہا ہے. تو وہاں پر پھر یہ اس کی صفات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. نظیر کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اگزامپل ہو آپ کے سامنے، یا اس کا جیسا کوئی ہو، تو اس کا کوئی اگزامپل نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابلے میں ہم کسی سے جو ہے وہ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. تو یہ جو صفات ہیں، مولانا نے لکھا ہے کہ یہ دو جگہ پہ، اور ہم یہ پڑھتے بھی ہیں بار بار. ایک تو ہم جو ہے وہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہیں، وہاں پہ یہ ساری اسی طرح سے ناموں کے ساتھ صفات مشہور وہ ہیں. اور دوسری جو ہے وہ یہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہے. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کر کے. تو وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اب سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ معبود یعنی عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف، اور بندگی کا کسی کے لیے، پرستش کس کے لیے ہے. اچھا یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ مختلف زبانوں کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پہ عربی میں ایک چیز جو ہے وہ عبادت کے لیے جو ضروری ہے، آپ اس کو فارسی کا لفظ دے کے ہیلا کر کے وہ الفاظ نعوذ باللہ غیر اللہ کے لیے استعمال کرنے شروع کر دیں. تو یہ بھی کسی طریقے، یعنی پرستش، عبادت،
ہر طرح کی جو آپ نے عبادت کرنی ہے نا، جس چیز کو آپ عبادت کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، نبی کے لیے بھی نہیں ہے نعوذ باللہ، اور نہ کسی اور بڑی شخصیت کے لیے، نہ کسی پیر بزرگ کے لیے۔ عبادت اگر کوئی نعوذ باللہ اللہ کے سوا کسی کی کرتا ہے تو وہ پھر شرک ہے، بالکل واضح۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کے سوا خدا یہ رکھتا ہے صفات کے اس کی بندگی کی جائے اور کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا، یہاں پہ جو الفاظ ہیں عالم الغیب والشہادہ، یعنی غائب اور ظاہر کا جاننے والا، تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک کامل اور ہماگیر علم کے بارے میں بتایا گیا، یعنی جو کچھ مخلوقات سے پوشیدہ ہے، یعنی جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس پر ظاہر ہے، یعنی جو ہمارے سامنے نظر آ جاتا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے پوشیدہ ہو، اور ماضی میں جو کچھ گزر چکا ہے اور حال میں جو کچھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی، حال، مستقبل ہماری طرح سے زمانے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جو پاسٹ ہوتا ہے، ہم کوئی سینچری، کوئی 1000 ایئرس، کوئی 5000 ایئر میں کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فیوچر بھی ہم اسی طرح کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو زمانے ہیں اور جو ٹائم ہے، وہ ہماری طرح کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے بارے میں بھی ہم مختلف جو حدیث پڑھتے ہیں، تو وہ ہر طرح کے علم سے وہ ہے، ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز جو ہے وہ جانتا ہے، اور وہ کسی وسیلے کا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ بعض لوگ وسیلہ اس طرح سے ڈھونڈتے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں چیزیں پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے کچھ، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے رب، تو وہ ڈائریکٹ آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ آگے جو آیات ہیں اس کو پہلے میں ترجمہ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی رحمان اور رحیم ہے۔ اب رحمان اور رحیم کے بارے میں یہ یعنی وہ رحمت کی ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی بے پایہ رحمت ہے اس کی، کہ تمام کائنات پر وسیع ہے، اور کائنات کی ہر چیز سے اس کو فیض پہنچتا ہے۔ سارے جہاں میں کوئی دوسرا اس کا ہماگیر اور غیر محدود رحمت کا حامل نہیں ہے۔ دوسری جس ہستی میں بھی صفت رحم پائی جاتی ہے، وہ اس رحمت سے جزوی طور پر محدود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت دی، ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ماں جو ہے وہ کتنی محبت کرتی ہے، اور اگر ایک ماں کو جو ہے وہ بچہ دیا جائے کہ آگ میں پھینک دو تو وہ پھینک دیں گی؟ میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، وہ تو بالکل بھی نہیں، وہ تو یہ نہیں چاہے گی کہ گرم ذرا سے ہیٹ کی طرف بھی جائے۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 99% رحمت اپنے لیے رکھی، 1% اس دنیا میں پوری تھی، اس طرح کا مفہوم ہے۔ اور اس میں پھر ہم ماں میں اتنی رحمت دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا رحمت اور رحیم ہوگا۔ تو اس کی جو رحمان کی رحمت کی صفت ہے، وہ پوری دنیا پہ، پوری کائنات پہ محیط ہے۔ دنیا میں جو بھی رحمت ہے وہ جزوی ہے، وہ ٹیکن ہے، وہ کسی نے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے لی ہوئی رحمت ہے۔ انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے رحیم ہو سکے یا وہ رحمت کسی پہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور جو کہ مخلوق نے یہ جذبہ اسی سے لیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جذبہ رحمت جو ہے وہ مخلوق میں پیدا کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پرورش کرے اور اس کو بڑھائے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رحمت کا جذبہ جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے۔ یہ خوخار جانور کے جو بھیڑیا اور شیر اور سانپ بھی ہو، وہ بھی اپنے بچے کو کسی نہ کسی طرح پرورش دیتا ہے، ویل مچھلی ہو یا کوئی اور پرندہ ہو یا عقاب ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر وہ رحمت رکھی ہے، جانوروں میں ایک رحمت رکھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس۔ اب بادشاہ کا جو لفظ ہے نا، یہ اس میں لفظ اردو میں ہم بادشاہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن عربی میں جو لفظ اصل استعمال ہوا ہے وہ الملک استعمال ہوا ہے۔ الملک کے جو معنی ہیں وہ بادشاہ ہے، لیکن مطلقاً لفظ جو استعمال ہوا اس کا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے وہ کسی ایک علاقے، کسی ایک مملکت، کسی ایک مخصوص جگہ کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ وہ پوری کائنات کا سلطان، اور پوری کائنات کی سلطانی فرما روائی اس پر ہے، اور ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز اس کے تصرف میں ہے، اقتدار اور حکم اسی کا ہے، حاکمیت اسی کی ہے، سورنٹی جو ہے وہ اسی کی ہے۔ کوئی چیز اس کو محدود نہیں کرتی، کوئی چیز اس کی سورنٹی کو محدود نہیں کر سکتی۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک اسٹیٹ کے اندر بھی رہتے ہوئے لوگوں کی پر جلتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے کہ جی فلاں حکمران جو ہے وہ ہمیں پش کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ امریکہ کے کاسا لیس ہیں، یا دبئی کے یا سعودیہ کے کاسا لیس ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کرو، وہ کرنے میں مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی اس کی سلطانی میں، کوئی اس کی یعنی بادشاہت میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف مقامات پہ جو ہے نا یہ
وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے. جیسے سورہ روم میں آیا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس کے مملوک ہیں، سب اس کے تابع ہیں. اسی طرح سے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. اسی طرح سے سورہ حدید میں ہے کہ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات رجوع کیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو ہے سورہ فرقان میں فرمایا گیا ہے کہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیدہ الملک کل شیء بیدہ ملکوت کل شیء، یعنی ہر چیز کی سلطانی و فرما روائی اسی کے ہاتھ میں. اور پھر بروج میں فرمایا فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کرے کرنے سے گزرنے والا ہے، یعنی جو کچھ ارادہ کرے وہ کر گزرے. پھر اللہ تعالیٰ انبیاء میں فرما رہا ہے جو کچھ وہ کرے اس پر وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں اور سب اس کے جواب دہ ہیں. اسی طرح سے سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں. سورہ مومنون میں ہے کہ اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور وہ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ان ساری توضیحات کے بعد جو ہے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور حاکمیت کسی محدود یا مجازی مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ یہ مفہوم کلی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے اور حقیقت میں اگر کسی کی حاکمیت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور پھر ہمیں جو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے اور اس کی حکمیت کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. تو دنیا میں جس کے پاس بھی اقتدار ہے وہ عارضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اقتدار ہے. اب اگر وہ اقتدار میں جو ہے وہ انسان کے اقتدار میں بقا ہوتی تو پھر متصادم ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ. تو یہاں پر جو ہے وہ ایسا بادشاہ ہے جو قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز اور جبار ہے، متکبر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں آیات. میں کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امن دینے والا ہے، سلامتی امن دینے والا ہے، سراسر سلامتی اور امن دینے والا ہے. اب یہاں پر لفظ جو ہے نا وہ السلام استعمال ہوا ہے. تو السلام کے معنی ہے سلامتی، یعنی کسی کو سلیم یا سلام کہنے کے بجائے سلامتی کہنے سے خود بخود مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی سراسر سلامتی، السلام کا مطلب سراسر سلامتی ہے. تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ سراپا، اگر جیسے مثال کے طور پہ کوئی حسین ہے، مولانا نے لکھا مثال میں کہ کوئی خوبصورت ہے، حسین ہے، تو اس کو آپ حسن کہیں، یا جیسے کہا جاتا ہے کہ سراپا حسن، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا حسین ہے کہ حسن خود اس کے اندر سراپے میں آ گیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سلام کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سراسر سلامتی ہے اور اس کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ کوئی آفت، کوئی کمزوری، کوئی خامی، کوئی اس پہ لاپ ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امن دینے والا ہے، یعنی یہاں مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور مومن جس کا مادہ امن ہے، امن کے معنی ہے کہ خوف سے محفوظ ہونا، اور مومن وہ ہے جو دوسروں کو امن دے. تو اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں مومن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو امن دینے والا ہے، اس کے خلق میں اس خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ وہ کبھی اس پر ظلم کرے گا یا اس کا حق مارے گا یا اس کا اجر ضائع کرے گا اور اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا. یا پھر چونکہ اس فائل کا کوئی مفعول بیان نہیں ہوا ہے تو اب وہ کس کو امن دینے والا ہے؟ تو مطلق المومن، یعنی پورے جہان اور ہر ایک کے لیے یہ لفظ نکلتا ہے کہ وہ سب کے لیے امان کرنے والا ہے. اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر ان آیات کا آپ کے ذہن میں تلاوت بھی ہو، یعنی آپ کو اس کے ساتھ ساتھ عربی میں بھی ہو، تو آپ اس کا صحیح وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. تو یہ ساری آیات اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کو لازمی کوشش کریں کہ آپ کو جان. اب پھر آگے جو ہے نا وہ لفظ استعمال ہوا ہے محیمن، یعنی اس کو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے کہ نگہبان و خبرگیر. تو اصل لفظ جو ہے اس کے معنی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ شاہد جو دیکھ رہا ہو
کہ کون کیا کرتا ہے، اور تیسرے یہ کہ قائم بالمعمور، تو خلق کا یعنی یہ کہ لوگوں کی ضروریات اور حاجات کا پورے کرنے کا ذمہ جس نے اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ مطلقاً مہیمن ہے تو یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں کہ، اور پھر اگین کہ یہاں پر کوئی مفعول نہیں بیان ہوا یعنی کس کے لیے، تو پھر یہ پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ محافظ ہے، پوری کائنات کے لیے شاہد ہے، پوری کائنات کی خبردیری کرنے والا، ان کو جو ہے وہ سب سہولیات اور ان کو رزق پہنچانے والا، یہ سارے معنوں میں جو ہے وہ جامع طور پہ یہ محیط ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب پر غالب. اب غالب کے لیے یہاں لفظ جو مولانا نے غالب کا ترجمہ کیا وہ عزیز، العزیز. تو العزیز جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے کہ ایسی زبردست ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، جس کے فیصلوں کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا، کسی کا بس نہیں چلتا اس کے آگے، وہ طاقتور ہے اور سب کمزور ہیں. تو یہ جو ہے وہ عزیز کا ترجمہ اور تشریح بیان کی. اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا. اب اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ الجبار استعمال ہوا ہے. اصل میں لفظ الجبار کے معنی یہ ہے کہ جبر سے نکلا ہوا یعنی، تو کبر کے معنی میں کسی شے کو طاقت سے درست کرنا، یعنی جبار اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے کوئی چیز ٹھیک کر لے. عربی زمانے میں مولانا نے لکھا ہے کہ یہ اصطلاح دونوں معنوں میں ہوتی ہے. ایک یہ کہ طاقت سے کوئی کام کرنا، تو عموماً یہ طاقت سے کسی چیز کو ٹھیک کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ جبار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت سے اور اپنی قوت سے جو ہے وہ نظام کو درست رکھتا ہے. کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اس کی حکمت کے بغیر سراسر حکمت پر مبنی ہوتی ہے اور جبراً اپنے فیصلے کو نافذ کرتا ہے. اور پھر یہاں جبار عظمت کے مفہوم بھی شامل ہے. یعنی عربی زبان میں کھجور کے اس درخت کو جبار کہتے ہیں کہ جو بہت بلند ہو، یعنی جس پہ کسی کو چڑھنا آسان نہ ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عظمت کے لیے بھی جو ہے وہ یہ لفظ جبار کا کیا ہے استعمال. تو یعنی بڑے کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ جبار ان سارے معنوں میں. اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، بڑا ہی ہو کر رہنے والا. یعنی یہاں پر المتکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور المتکبر کے دو مفہوم ہیں. ایک وہ جو فی الحقیقت بڑا نہ ہو مگر خواہ مخواہ بڑا بننے کی کوشش کرے. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ خواہ مخواہ تم تکبر کرتے پھر رہے ہو، تو یہ دنیا کے لوگ جن کے اندر کچھ بھی نہیں، وہ اپنے اندر پھول کے کپا ہو رہے ہیں، ان کا تکبر. تو دوسرا جو ہے وہ تکبر کے معنی یہ ہے کہ وہ بڑا ہو اور بڑا ہو کر ہی رہے. تو انسان یا شیطان جو ہے وہ تو مخلوق ہے، تو وہ کوئی بھی بڑائی کرے تو وہ فی الواقع اس کے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور جتاتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ واقعی ایسا یوں کہہ لیں کہ متکبر ہے کہ وہ اپنی، تو انسان جو ہے وہ اگر اپنی بڑائی بیان کرے تو وہ ایک حقیر اور ذلیل سی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر بیان کرتا ہے تو وہ تصنع یا کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ واقعی اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ اس کی ذات کی صفات میں المتکبر شامل ہے. پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی تمام صفات اور اختیارات میں اگر کوئی کسی مخلوق کو شامل کرتا ہے اور اس میں سے کوئی وہ شامل کر دے، اور در حقیقت یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی معنوں میں بھی کوئی اس کی ذات میں شریک کر سکے. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ الخالق الباری المصور استعمال ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات بتائی گئی ہیں کہ یہ پوری دنیا اور دنیا کی ہر شے کی تخلیق کا ابتدائی منصوبے سے لے کر اپنی مخصوص صورت میں وجود پذیر ہونے تک بالکل مولانا نے لکھا کہ ساختہ پرداختہ ہے. یعنی وہ بالکل طے شدہ ہے، اس نے پورا چیز پلان کر رکھی ہے اور اس کے مطابق وہ اس کو عمل میں لا رہا ہے. اور کوئی چیز بھی خود سے وجود میں نہیں آ گئی اور نہ اتفاقاً پیدا ہوئی ہے، نہ اس کی ساخت و پرداخت میں دوسرے کا کوئی ذرہ برابر بھی دخل ہے. اب یہاں پر انسان جو فعل تخلیق کا ہے اس میں کئی مراتب ہیں، اور اس میں جو ہے وہ یکے بعد دیگرے، یعنی پہلا مرتبہ خلق کا ہے جس کے معنی ہے کہ تقدیر کی منصوبہ سازی. اور پھر اس کی مثال ایسے کہ جیسے کوئی انجینئر عمارت بنانے کے لیے پہلے سے ارادہ کرتا ہے اور اسے ایسی ایسی عمارت فلاں فلاں مقصد کے لیے بنانی ہے، تو اس کا ایک ڈیزائن کو نقشہ بناتا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کی صورت گری کرتا ہے، یعنی اس کو مکمل یعنی بناتا ہے. تو اصل معنی میں یہاں پر دوسرا مرتبہ جو ہے وہ برا کا، یعنی اصل معنی یعنی اس کو جدا کرنا یا چاک کرنا یا پھاڑ کر الٹ کرنا. تو خالق کے لیے باری کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وہ اپنے سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرتا ہے
اور جس چیز کا وہ نقشہ سوچتا ہے اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے جیسے ایک عمارت کا نقشہ ذہن میں ہو، اس کے مطابق ٹھیک ناپ تول کے ساتھ اس کو زمین میں خط کش کرتا ہے، اسی طرح سے بنیادیں کھودتا ہے، دیواریں اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس کو مرحلے کو لاتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ تصویر ہے، یعنی جس کے معنی ہے صورت بنانا، یعنی اس کی مراد یہ ہے کہ کوئی شے آخری اور مکمل شیپ میں آ جائے۔ اور یہ تینوں مراتب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ہیں، اور انسان کا کوئی منصوبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سابق نمونوں سے ماخوذ نہ ہو۔ ہم دیکھیں کہ انسان نے جو بھی تخلیق کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک کاپی کرتا ہے، اور وہ بھی بھونڈی کاپی کرتا ہے انسان، اور جو بھی کچھ بنایا ہے وہ ان مادوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اس میں شامل۔ یعنی آپ دنیا کی ہر چیز اٹھا لیں، آج ہم کہتے ہیں جی سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، تو کمپیوٹر کو ہارڈ ویئر بنانے کے لیے آپ جو بھی چیز اٹھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مادے ہیں نا، چاہے وہ آپ نے اس میں کاپر استعمال کیا ہو، یا گولڈ استعمال کیا ہو، یا سلیکون استعمال کیا ہو، یا آپ نے جو مطلب ہم جو زمین سے جو تیل نکالتے ہیں اس سے جو بہت سارے ایکسٹریکٹ نکلتے ہیں، اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹ سے آپ مختلف مٹیریل بناتے ہیں جس کا باڈی بنا لیں گے، کوئی پلاسٹک بنا لیں گے، یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے مادے ایسے ہیں کہ ہم ایک ایلیمنٹ بھی کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جی انسان نے خود بنا لیا ہو، صرف مرکب یا اس طرح کی کوئی چیز بنا سکتا ہے نا، تو یہ ساری تخلیقات اللہ نے دیے بالکل۔ ہاں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سجھایا یا کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی تخلیق کا خالق اللہ ہی ہے، اور اس نے انسان کو یہ تخلیق کی صلاحیت دی کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ آخر میں پھر یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر وہ الاسماء الحسنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں۔ تو یہاں ناموں سے مراد صفات ہیں، اسماء صفات۔ حدیث میں جو ہے وہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام گنائے گئے ہیں، اور جنہیں ترمذی، ماجہ وغیرہ ابو ہریرہ کی روایت میں تفصیل سے نقل کیا گیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ان ناموں کو اچھی طرح پڑھنا، ان کو غور سے سمجھنا، ان کے آسمانی یعنی ان کو سمجھنا، اور دنیا میں دوسری زبانوں میں بھی سمجھنے کے لیے ترجمے اس کے مل سکتے ہیں، تو ان کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ مختلف جگہ پہ نام آئے ہیں، اور حدیث میں جیسے میں نے بتایا گیا، تو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عظمت کا صحیح اندازہ کر سکیں اور اس کا شعور حاصل کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب یہاں پر یعنی وہاں لکھا ہے کہ زبان و قال یا حال سے، زمان قال یا زمان حال سے جو ہے نا یہ بیان کر رہی ہے، یعنی کچھ منہ سے تسبیح بیان کر رہے ہیں، کچھ اپنے عمل سے تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ پرندوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے اس سے ہٹ کے کچھ چیز کر سکے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو روٹین بنا کے دیا ہے وہ اسی روٹین پہ لگا ہوا ہے، پرندے ہوں، جانور ہوں، مخلوقات ہوں، پودے ہوں، انسان کی خدمت کے لیے ہم پودے اگا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ جس طرح اس کا روٹین ہے اس سے چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے اڑ جائے کہ نہیں آج میں یہ کرتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ دونوں طرح کی صلاحیت دی ہے کہ وہ چاہے تو بلائی کی طرف جائے اور چاہے تو برائی کی طرف جائے۔ آخری جو اس کا حاشیہ ہے جو کہ میں پہلے ترجمہ پڑھ لوں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے، یعنی جو آخری آیت ہے وہ عزیز الحکیم۔ تو اس کو اس کی جو تشریح ہے اس کے لیے مولانا ریفر کیا کہ یہ سورہ حدید میں بھی یہی اسی طرح کا آیت کا ٹکڑا ایگزیکٹ استعمال ہوا ہے، تو وہاں پہ اس کی مولانا نے تفصیل لکھی ہے، تو اس کا حاشیہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ حدید سے یہ جو حاشیہ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ اصل جو لفظ استعمال ہوا ہے هو العزیز الحکیم۔ تو ہوا کا جو لفظ پہلے لانے سے مولانا لکھتے ہیں کہ خود بخود ایک جو ہے نا وہ حسر کا مضمون جو ہے وہ حضر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی بات اتنی سی نہیں ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے، بلکہ یہ کہ وہی ہستی ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور عزیز کے معنی اثر مینس کمپریہنشن، بالکل۔ تو ایک کمپریہنسو قسم کے معنی اس میں آ جاتے ہیں کہ جس میں وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو عزیز کے معنی ایسا زبردست اور قادر، اور حکیم کے معنی کوئی ایسی حکمت والا کہ جس کی کوئی چیز میں بھی کوئی کمی نہ ہو۔
تو ایسا قادر کہ جس کی طاقت کوئی روک نہیں سکتا، جس کی کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا، اور جس کی اطاعت جس پر سب کو کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے، ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی قضاء الہی سے انتقال کر دیا، تو جب قضا آتی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی، کتنا بھی دنیا کا بڑا بڑا ہو، کتنے بھی ڈاکٹر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے اس کی جو حکمت ہے وہ بھی ہم نہیں جان سکتے، اس کی حکمت، دانائی، تدبیر، اور اس کی فرمانروائی، اس کے احکام، اس کی ہدایت، سب حکمت پر مبنی ہے، اور اسی کو ہم نے جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے۔ یہاں پر ذرا سا بھی نعوذ باللہ نادانی، حماقت اور جہالت کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر یہ بات ایک لطیف نقطہ اور بھی ہے کہ جس کو سمجھ لینا چاہیے، قرآن مجید میں کم ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صرف عزیز کے ساتھ قوی، مقتدر اور جبار اور ذو انتقام جیسے استعمال ہو۔ زیادہ تر یہ لفظ جو ہے نا وہ عزیز کے ساتھ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ رحیم، حکیم، علیم، اس طرح کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن چند مقامات پہ یہ اس طرح سخت اس کے ساتھ معنوں میں، یعنی قوی، مقتدر، جبار کے ساتھ ہوا ہے، اور ذو انتقام۔ تو ایسے لفظ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور جابروں کو بھی بتاتا ہے کہ میری پکڑ سخت ہے، میری دنیا کے اندر کوئی اگر ظلم کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا وقت پورا نہیں ہونا ہے، اس کا وقت پورا ہونا ہے اور اس نے پہنچنا ہے اور پھر میری پکڑ ہے اور میں۔ اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ نعوذ باللہ کبھی ہم دنیا میں حالات اور واقعات سے پریشان ہو کے نعوذ باللہ کبھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف کبھی کوئی اپنی زبان سے غلط الفاظ نہ نکالے۔ نعوذ باللہ یہاں پہ ہم یورپ کے کلچر میں دیکھتے ہیں کہ وائی می کا بڑا ایک نعوذ باللہ کلچر پیدا ہو گیا کہ میرے ساتھ ہی ایسا نعوذ باللہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ ہمیں چھوٹی سی آزمائش دے کے کتنی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہو، وہ ہمیں چھوٹی سی آزمائش دے کے آخرت میں کتنا بڑا اجر دینا چاہتا ہو، وہ ہمیں مصیبت میں ڈال کے ہمارا صبر یہاں آزمانا چاہتا ہو اور اس کے بدلے میں جنتوں کی بے انتہا میں دینا چاہتا ہو، اور ہم اس کا سینس نہ کریں اور اپنی ساری چیز کو ضائع کر لیں۔ تو بس یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ بے عیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کر رہا ہے، مطلب چاہے اب کوئی یہ سمجھے کہ دنیا میں طاقت کا استعمال ہو رہا ہے اور بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ ظلم کرتے چلے جا رہی ہیں، مسلمان پستے چلے جا رہے ہیں، تو یہاں پر بھی اس کی حکمت ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان اور مسلمان اگر آج بھی اس طرح فالو کریں چیزوں کو، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آج بھی وہ طاقت دینے کو تیار ہے کہ جس طرح سے وہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ہی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام تو وہی ہے۔ تو حقیقی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ عزیز بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اس کے علم اور علیم ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو قرآن میں اس بات کو پوری اچھی طرح بیان کیا گیا کہ سوورنٹی اسی کی ہے، چاہے وہ فلسفہ ہو، سیاست ہو، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ پالیٹکس ہو، ہر جگہ ہر چیز میں داخلی اور خارجی قوت اور فیصلے کرنے کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، اور اس کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نادانی کو چھوڑے، اور جو فلسفیوں نے اور جو بھی اس طرح کے لوگوں نے عجیب عجیب فلسفے پیدا کیے اور ان سے دنیا میں ظلم ہی ہوا، چاہے آپ سارے نظام دیکھ لیں پچھلے جو بھی چل رہے ہیں، موجودہ نظام بھی دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی جو مختلف رشیا سے جو ایک کمیونزم کا نظام نکلا اس نے بھی ظلم کو بڑھاوا دیا، بادشاہت کا نظام تھا اس نے بھی ظلم کو بڑھاوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے نظام بنایا ہے وہ پر حقیقت ہے اور مبنی بر حق ہے۔ اب چاہے آپ یہ آج کے پارلیمانی نظام کو دیکھ لیں یا پچھلے نظاموں میں، ان سب میں خطا ہے، اور ان سب کے اندر جو ہے وہ کہیں پر جو ہے وہ غصب ہے، کہیں پر نفسانیت ہے، کہیں پر جو ہے وہ ریسزم ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی علاقائی طاقت قائم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اپنے خاص ریس کی طاقت قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ بتایا کہ ان ساری چیزوں سے پاک جو نظام اگر کچھ ہو سکتا ہے سوورنٹی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اسی کے سوا کوئی اور طریقہ انسان کو رائے راست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی سوال یا کوئی چیز ذہن میں تو نہیں؟ آپ نے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں میٹھے میٹھے انداز میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو میٹھی میٹھی باتیں بتائی۔ جزاک اللہ۔ سوال ہے تو پوچھ لیں، لوگ بتا، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں
ساری چیزیں رکھ دیں. بس میرا کیا وہ ہے، مولانا کا تفسیر ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کو یہاں پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے اس کو ایک آسان فہم بنا دیا ہے جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر دعا کر لیتے ہیں. آپ دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وثبت اللهم أصلح اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. یا الہنا نجینا مطمئنین ہمارے گھروں سے بیٹیاں بیٹے بزرگ حج کے لیے گئے، یا اللہ لوٹ رہے ہیں، یا اللہ ان کو حج کی ساری برکتیں اور رحمتیں. یا اللہ انہوں نے جتنی دعائیں اپنے لیے کی ہمارے لیے کی ہے، جن جن کے لیے کی ہے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو